مسلمان ہونے کی دلیل پیش کرے. ابھی صاحب آپ کی بھی آج ہوگی انشاءاللہ. پتا چلا میرے عزیزو بشرط بخاری مسلم صحیح حدیث دونوں صحیح حدیث. عمر نے ابو ہریرہ کو عدو اللہ عدو الاسلام خائن فی بیت المال. عمر نے ابو ہریرہ کی تکفیر بولا ابو ہریرہ کافر ہے مسلمان ہے صحابی ہے. تمہیں سوال کا جواب دے دو. عمر نے جو ابو ہریرہ کو گالی دیا تکفیر کیا اس کے تم جو صحابہ کو مقابلہ کہتا ہے اس کو تم کافر سمجھتے ہو تو عمر کیسے اسلام کیسے بچ گیا؟ میں میری بات سنیں. حضرت ابوبکر سبقہ ابو بکر حضور کے لیے رو رہے تھے اپنے لیے رو رہے تھے. کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ غار میں رونے کے کیا حضور کو نقصان نہ پہنچ جائے. غار میں یہ رونے کے اگر کوئی خطرہ پہ انسان ہوتا ہے خطرے پہ انسان ہوتا ہے جی نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ مسلمان ہیں. جی میں مسلمان ہوں الحمدللہ اور شیعہ اثنا عشری ہوں. نہیں اس پہ کیا دلیل ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں مسلمان ہوں اور شیعہ اثنا عشری ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کی عرض پہ نہیں تو عرض یہ ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ پورا عالم اسلام جو ہے الحمدللہ رب العالمین سب کیا جانتے ہیں کہ اسلام میں دو فرقے ہیں. ایک فرقہ ہے مخالفین کا جو جماعت اہل سنت کہلاتے ہیں. وہ اہل سنت میں بھی اختلاف ہے کہ اہل سنت کون ہے بھائی. اشاعرہ کہتے ہیں کہ حنابلہ نہیں ہے, حنابلہ کہتے ہیں کہ اشاعرہ نہیں. بہرحال وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. اور ایک ہے شیعہ جو ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم کعبہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں. بہرحال اگر آپ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے تو یہ الگ موضوع ہے. اگر آپ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ آئے غار میں ابو بکر کی خلافت الگ موضوع نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہو مجھے یہ پتا ہو کہ میں کسی ہندو سے بات نہیں کر رہا, میں کسی یہودی سے بات نہیں کر رہا, میں کسی نصرانی سے نہیں کر رہا, میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں. یہ آپ بات مانتے ہیں؟ تو میں نے کسی پشتوں میں ان کو بولا ہے بھائی, میں نے اردو زبان میں بولا ہے کہ میں مسلمان شیعہ اثنا عشری ہوں. کتنی دفعہ بولا؟ 4-5 دفعہ بولا ہے. اب پر گرو جائے کہ میں کس سے بات کروں. نہیں تو آپ مسلمان ہیں, آپ نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل دے نا مسلمان کے. آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مان جائیں آپ مسلمان ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیا امیر المؤمنین خلیفۃ اللہ وحجۃ اللہ ووصی رسول اللہ بلا فصل اشہد ان الحسن والحسین. اچھا کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان, کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان, مگر یہ کہ اس کے عمل میں ایسا کفر نظر آ جائے. مگر اس کے عمل تو پھر عبداللہ بن ابی بھی تو کلمہ پڑھتا تھا منافق. بالکل 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 وہ ظاہر میں مسلمان تھا. جی وہ ظاہر میں مسلمان تھا, باطن میں کافر تھا. لیکن اس کے کفر پہ کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا نا, کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا تو اس لیے وہ کافر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ تو جو نبی کی آل بیت کو گالیاں دے, نبی کے صحابہ کو گالیاں دے, جس کے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اور قرآن مجید میں کل وعد اللہ الحسنہ, اس کے بارے تو پھر ہمارے جو اجماع اہل سنت ہے کہ وہ کافر ہے. تو جو صحابہ کو اگر برا بلا کہتا ہے تو آپ کے خود اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو گالی دی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ صحیح مسلم میں موجود ہے. ایک باب ہی موجود ہے کہ جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دیا. کتاب الادب مسلم میں دیکھیں ایک باب ہے کہ جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے, لعنت کی اور گالی دی, ان میں معاویہ بھی وہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ وہاں پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دیتے تھے؟ نہیں یاری صاحب, نبی پاک گالیاں دیتے تھے؟ نہیں ابھی نہیں, پہلے بات اس پہ ہوگی, ابھی نہیں. یہ آپ ہٹ رہے ہیں موضوع سے یاری صاحب. اپنی کتاب سے کائنڈلی اٹینٹیولی ٹو یو only just 5 minutes سر. اچھا آپ نے کہا کہ یہاں پر ہم مناظرے کے اصول پہلے طے کریں گے. بھائی صاحب آپ نے کہا کہ آپ آئے غار پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, آئے غار پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا جو دل میں آئے مرضی آئے وہی سوالات کرنا چاہتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں. نہیں میں آپ کا عقیدہ دیکھنا چاہتا ہوں. آپ مسلمان ہیں؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے؟ ہاں ہمارا اجماع ہے کہ جو گستاخی کرتا ہے اہل سنت کا وہ شیعہ کافر ہے. اچھا جو وہ آپ کو اس کے کوئی دکھا دیں, کوئی آیا کوئی روایت دکھائیں کہ جو جماعت عمریہ کو گستاخی کرے وہ کافر ہوتا ہے. ہاں نہیں, جماعت عمریہ کی نہیں, صحابہ کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو گالی دی ہے وہ مسلم میں ایک باب ہے. تو آپ کے عقیدے خدا کے بندے مجھے یہ بتاؤ, نبی کی شان نہیں ہے گالیاں دینا. اور میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. نبی کی شان نہیں ہے گالیاں دینا, آپ غلط کہہ رہے ہیں. ابھی میں نبی کی شان نہیں, میں مانتا ہوں. بات تو ابھی کریں گے نا, بات تو آج آپ سے کریں گے انشاءاللہ یاری صاحب. نہیں ایک منٹ, ابھی انہوں نے بولا جو یہ ہماری کتاب نہیں ہے, یہ حدیث شریف کی کتاب ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی کو ہماری کتاب نہیں حدیث شریف کی ہے. ابھی ایک دوسرے کے بات نہ کاٹے نا, آپ نے خود کہا تھا مجھے جب میں گفتگو کروں نہ کاٹے.
ٹھیک ہے، تھینک یو سر. انہوں نے ابھی خود کہا ہے جو صحابہ کو گالی دے وہ کافر ہوتا ہے، اور یہ اس لیے کافر ہے. یہ کتاب ہے مسلم. یہ نہ کہو کہ یہ تمہاری کتاب نہیں، یہ تمہاری کتاب ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم. ٹھیک ہے بھائیو، صحیح مسلم چھاپ کون سی ہے؟ چھاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 1432 2010 میں بیروت لبنان میں. یہ کتاب ہے باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ او دعا علیہ ولیس هو اہلا لذلك کان له زکاة واجر ورحمہ. اس باب کا ذرا ترجمہ کرو نا بھائی. ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر دیکھو، میں نے کھول دیا نا، یہ ایک ہی ہے. باب من نہیں بھائی دیکھیں گے نا، ہم بھی تو کچھ دکھائیں گے آپ کو. باب من لعنه النبي صلى الله عليه وآله او سبه او دعا عليه وليس هو اهلا لذلك كان له زكاة واجر ورحمة. کہ جو اشخاص کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گالی دیا اور ان کو لعنت کیا یا ان کو بددعا دیا اور وہ اس کے اہل نہیں تھے، اور ان میں کون؟ وہ سب صحابہ ہیں اس باب میں. تو آپ کے قاعدے کے روح سے پہلی بات یہ ہے کہ جس قاعدے کے روح سے آپ نے شیعوں کو کافر قرار دینا چاہا ہے کہ شیعہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، پتہ چلے یہ تو سنت نبیہ کہ برے صحابہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دیا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات ہے آپ کے قاعدے کے روح سے آپ خود کافر بن گئے، کیونکہ آپ جو صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. آپ نے نبی کو گالی کافر بنا دیا، آپ خود کافر بن گئے. الحمدللہ آپ نے اپنے ماتھے پہ اپنے جبین پہ کفر کا مہر لگا دیا. ہم نے تو نہ جلدی نہ کریں، تیزی مت کریں یاری صاحب. آج کی تو ہماری آپ کے ساتھ بات ہوگی. آپ ڈیبیٹ لکھتے ہیں سنی شیعہ ڈیبیٹ، اس میں آپ بڑے بڑے وہابی بندی اور بڑے بڑے لوگوں کو لے لیتے ہیں. یہ جو شاہ صاحب کی آپ کال لیتے ہیں نا، مجھ سے قبل کال چل رہی تھی، وہ کہتے ہیں جی میں اہل سنت کا ہوں. اہل سنت مجھے ایک دوسرے کو بات نہیں کرتے نا. آپ نے بنا لیا، آپ نے قاعدہ بنا لیا کہ ایک دوسرے کو بات نہیں کرتے. خنت مال اللہ، تم نے بیت المال سے چوری کیا. اب بھائی یہ تمہارا عمر ہے. تم نے ابھی کہا ہے کہ شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں. الحمدللہ سب سے بڑا کافر کون بن گیا؟ سب سے بڑا کافر پہلے نمبر پہ کون؟ اپنا خلیفہ. ان کا خلیفہ کافر بن گیا. کیوں کہ اتنے جلیل قدر صحابی. نہیں آپ کے بنانے سے نہیں، آپ کے بنانے سے نہیں. اچھا یاد اللہ میں کون سی گالی ہے؟ کون سی گالی یاد اللہ میں؟ عدو اللہ، اللہ کا دشمن. اللہ کا دشمن یہ تکفیر ہے، صرف گالی نہیں، تکفیر ہے. کیا اللہ کا دشمن؟ جناب جب وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں تو بولو جناب. آپ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من سب اصحابی فضربوہ، جو میرے صحابہ کو گالیاں دے اس کو مارو، اسے کوڑے مارو. ٹھیک ہے، تو یہ مارنا چاہیے، عمر کو مارنا چاہیے. عمر کو کیوں نہیں؟ عمر پہ کوڑا بھی جو ہے باقی ہے. حضرت عمر نے کون سی گالی دی ہے؟ عدو اللہ والا. حضرت عمر نے کون سی گالی دی ہے؟ کون سی گالی دی ہے؟ بولا ہے کہ عدو اللہ، عدو الرسول، بیت المال میں بھی چوری کیا. کتنے گالی دے سے زیادہ؟ عدو اللہ، عدو الاسلام، اسلام کا دشمن، اللہ کا دشمن. یہ کفر ہے بھائی. جی ہاں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ مسلمان ہیں، تو پھر اس پہ دلیل پیش کریں نا. صحابہ والا موضوع چھوڑے، ابھی وہ پھر آئیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے. اچھی بات، ابھی دلیل پیش کرتے ہیں. ابھی ایک منٹ، ابھی آپ کو دلیل پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کی طبیعت پہ اپنے مسلمان ہونے کی دلیل پیش کریں، تبھی یہ صاحب آپ کی بھی آج ہوگی انشاءاللہ. ابھی دیکھو عزیزو، یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 35، چاپ مؤسسۃ الرسالہ. کتاب چھپی ہے مؤسسۃ الرسالہ میں سن 1999 میں. یہاں میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 369 میں. 369 یہ صفحہ نمبر 369 ہے. حدیث نمبر ہے 21465. حاشیہ نمبر 3 دیکھو، حاشیہ نمبر 3، اسناد صحیح علی شرط الشیخین. یہ صحیح سند ہے مسند احمد کی بشرط بخاری مسلم، صحیح سند ہے. اچھا، اس میں ملاحظہ فرمائیے. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ وہ فرماتے تھے لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وهو يعلمه الا کفر. جو شخص کہہ دے کہ میرا باپ کوئی اور ہے، اپنی نسب چینج کرے، وہ کافر ہے. وَمَن ادَّعَىٰ مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. اور جو شخص ایک مال جو اس کی ملکیت نہیں ہے اس کی ادعا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ جہنمی ہوگا. جس کی مال اس غلط مال کو ادعا کرے، ملکیت ادعا کرے. وَمَن دَعَا رَجُلًا بِكُفْرٍ
او قال عدو اللہ وليس كذلك الا حار علیہ. اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بشرط بخاری مسلم، چاہے آپ ایک شخص کو عدو اللہ کہہ دیں چاہے اس کو کافر کہہ دیں، باقی تو ایک ہی ہے. عدو اللہ صریح ہے تکفیر میں، اللہ کا دشمن. اور آپ کو شک ہے جو پیغمبر کا دشمن ہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ بات ختم ہو گئی؟ نہیں ختم نہیں ہوا. آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. جو پیغمبر کا دشمن ہے، پیغمبر کو آپ بے احترامی کریں کافر ہو جاتے ہیں. اور چپ کریں ایک منٹ، میری بات ختم نہیں ہے. یہ حدیث واضح طور پہ کہہ رہا کہ جو شخص کو آپ رجلا بالکفر او قال عدو اللہ، چاہے اس کو کافر کہہ دو چاہے اس کو عدو اللہ کہہ دو، اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ولیس کذالک، اور وہ شخص ایسا نہیں الا حار علیہ، وہ خود اس طرح بن جائے گا. پتا چلا میرے عزیزوں بشرط بخاری مسلم صحیح حدیث، دونوں صحیح حدیث، عمر نے ابو ہریرہ کو عدو اللہ عدو الاسلام خائن فی بیت المال کا، اسلام کا دشمن، اللہ کا دشمن، بیت المال کا چور، اور یہ سب گالی کے الفاظ ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں نے آپ کو دکھا دیا کہ جو شخص کسی دوسرے کو کہہ دے کہ عدو اللہ اور وہ عدو اللہ نہیں ہے، یہ تکفیر ہے اور وہ خود اس سے کافر بن جاتا ہے. الحمدللہ. اور یہ خود بھی کہتا ہے صحابہ کو برا بلا کہنا اس سے کافر ہو جاتا ہے. ثابت ہو گیا کہ ان کا مذہب ہی باطل ہے، کیونکہ اگر عمر مسلمان یہ ثابت ہوا. یہ بس کریں، مسلمان ہی نہیں، اگر بس کریں نہیں احسان اللہ یاری بس کریں، میری بات کریں، آپ مجھے بولنے دیں. بس بڑی ہے ڈبیٹ، اتنی لمبی ڈبیٹ نہیں، پیچھے اور بھی علماء ہوتے ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں. میری بات سنیں آپ. لینے دو آپ، نتیجہ کیا لینے دو. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے مذہب کی روح سے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر لازم آتا ہے، یہ خود کافر ہے. یہ شیعہ کی تکفیر سے یہ پیغمبر کو تکفیر کرتے ہیں، یہ خود کافر ہو جاتا ہے. ان کے قاعدے کی روح سے کہ یہ شیعہ کو کافر بنانا چاہتے ہیں، اسی قاعدے سے عمر کافر بن جاتا ہے. تو پھر ان کا، کیونکہ ان کا اگر امام ہی دین سے خارج اللہ کا دشمن ہے تو پھر ان کا دین ہی باطل ہے، ان کا مذہب ہی باطل ہے. ابھی اگر کسی کا امام ہی کافر ہے وہ خود کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ان کا مذہب، الحمدللہ پہلے 5 منٹ میں اس بریلوی کا الحمدللہ مذہب اساسی سے پورے مذہب عمریہ بات کریں، سے باطل. یہ تالیاں مارنے سے مناظرہ نہیں ہوتا. حسن اللہ یاری صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ خود فیصلہ نہ سنائے، خود فیصلہ نہ سنائے، بچو پٹھار خود فیصلہ مت سنائے. آپ نے ابھی کہا شیخین پہ یہ روایت پیش کرتا ہوں، یہ روایت پیش کرتا ہوں، یہ روایت پیش کرتا ہوں کہ جو کافر اور کفر واپس آ جاتا ہے. آپ کو بندہ کافر کہے شیعہ کو، آپ کا کفر واپس آ جاتا ہے. تم صحابہ کو کہتے ہو جن کے بارے میں سابقون الاولون من المہاجرین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اور قرآن کی ساری آیتیں بری پڑی ہیں. وہ تو ایمان والے، پھر کفر تو تمہاری طرف لوٹتا ہے، کافر تو تم ہوتے ہو اور کافر تم ہوتے ہو. مجھے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو، دعویٰ پیش کرو. جو کافر کہے وہ کافر نہیں بنتا، جو کافر کو کافر کہے، جو منافق کو منافق کہے وہ کس سے کافر نہیں بنتا. بھائی جو مسلمان کو کافر کہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے صحابہ کے کفر کی؟ ابو ہریرہ کو کافر بولا، اور تیرے پاس کفر کی کوئی دلیل نہیں. ابو ہریرہ کو کافر بولا، یہ خود کفر ہے. میری بات سن. کس کو؟ عمر نے ابو ہریرہ کی تکفیر کس کو بولا؟ ابو ہریرہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ مسلمان ہے، صحابی ہے. حدیث ہم بتاتے ہیں، کافر بولا، آپ کی یہی چلاکی. ختم. اصل سنو بات میری، جو کسی کو کافر کہے وہ کفر، اگر کافر نہ ہو تو کفر واپس لوٹتا ہے. آپ نبی کے صحابہ کو کہتے ہیں جہاں پہ نص ہے، قرآن کی نص ہے، آپ اس طرح نہ کریں. آپ میری بات کو نہیں، پھر آپ بولے قرآن کی نص ہے، مومن صحابہ آپ کے بارے کوئی نص نہیں. منافق صحابہ آپ اس کے اور صحابی کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے مجھے یہ بتا. پہلے تو منافق بھی کہتا ہے اور صحابی بھی کہتا ہے. بتا صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی ڈیفینیشن بتا، آگے پیچھے نہ کیا کر. اگر تم خاموش ہو گئے تو میں بتاؤں گا آپ کے اپنے کتب سے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ اگر تم خاموش کہو صرف ایک سوال سے سوال ہوگا، لمبی ڈبیٹ نہیں ہوگی. خاموش صحابی کی ڈیفینیشن بتا. نہیں، میں چھوٹا جواب نہیں دے سکتا. مجھے حدیث دکھانا ہوگا، آپ کی بخاری مسلم کی حدیث دکھانا ہوگا کہ صحابی کس کو بولتے. کیا اگر تم مجھے 2 منٹ دو گے، اچھا، میں بخاری مسلم کی حدیث دکھا دوں کہ صحابی کس کو بولتے ہیں تو میں بتاؤں گا. اس طرح میں جواب نہیں دینا چاہتا، کیونکہ تو اگر سنو نا اپنا تم بتاؤ نا. اگر میں بغیر کتاب جواب دے دوں تو تو مانے گا نہیں نا. مجھے جواب دینے دو کہ میں آپ کی کتاب بخاری مسلم سے دکھاؤں گا. میری بات سننا. عبداللہ ابن ابی کو اپنا صحابی بولا ہے، عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلیل کو اپنا صحابی بولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتدین کو اپنا صحابی سے. صحابی کا مطلب ہے صحابی میں صحبت. تو پھر تم کیوں صحابہ کو کہتے ہو؟
हम सोबत काफिर भी हम सोबत हो सकता है। यही है ना बात। इसी तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, इसी तरफ ले जाना चाहता हूं कि सोबत जो है, सोबत का बड़ा असर होता है। बस आपने कहा मैं मुसलमान हूं, आप मुझे बताएं कि आप इस दावे की दलील क्या देते हैं कि तुम मुसलमान हो। बाकी छोड़े ना, फिर वो आयत पे बात करनी, शाबा में फिर आएंगे इंशाल्लाह। अभी देखें, सबको पता है, अभी जिन लोगों ने हमारा गुफ्तगू सुना है सबको पता चला कि इसने कहा कि शिया काफिर हैं, कि सहाबा को बुरा भला कहता है, ठीक है ना। मैंने दिखा दिया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुरा भला कहा, तो अब बुरे सहाबा को बुरा कहना ये सुन्नत नबी है, साबित हो गया ना। और इनके कायदे के रूप से क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर बनते हैं, लिजा ये खुद काफिर बन गए, खत्म बात। फिर मैंने दिखा दिया कि अबू उमर ने जलील सहाबी, यानी साहब ये झूठ है। नबी की ये शान ही नहीं कि नबी गालियां दे। तुझको किसने कहा? नबी तो अल्लाह की जबान से बोलता है। यार मुस्लिम को साइड पे रख, मुस्लिम को साइड पे रख, पहले कुरान की बात कर। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। महबूब खुद नहीं बोलता है, जो अल्लाह कहे वो बोलता है। अब अल्लाह झूठ बुलवाता है, महबूब से गालियां दिलवाता है। बता दे जवाब मुझे। तो पता ये चला क्योंकि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा कि अल्लाह ने भी बुरे सहाबा को लानत किया। हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि अल्लाह और रसूल दोनों ने बुरा कहा। फिर हमने दिखा दिया कि उमर ने अबू हुरैरा, सही बिशर्त बुखारी मुस्लिम, उसको गाली दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो तुम उमर के मुतालिक कहते हो भाई, तुम कह दो उमर का क्या सफाई क्या है। उमर ने अबू हुरैरा को काफिर बोला, तुम मुसलमान हो, चोर बोला, तुम मुसलमान हो, मुसलमान हो, मुसलमान हो। बात को फेरो नहीं, का जवाब दे दो। तुम्हें सवाल का जवाब दे दो, तुम सफाई है ओ भाई, तुम्हें सवाल का जवाब दे दो। उमर ने जो अबू हुरैरा को गाली दिया, तकफीर किया, उसके तुम जो सहाबा को बुरा भला कहता है उसको तुम काफिर समझते हो, तो उमर कैसे, इस्लाम कैसे बच गया? मेरी बात सुन, मैं तुझे बड़ी हदीसें दिखाऊंगा, बड़े मामला दिखाऊंगा, लेकिन पहले तू मुझे ये बता कि तू कहा ना मैं मुसलमान हूं, तो दलील पेश कर दावे की। बस इसके पास जवाब नहीं है ना, मैंने वाज़ेह सवाल किया भाई। आप नहीं जवाब नहीं, वो मेरा मौजू ही नहीं है, मेरा वो मौजू नहीं। आप अपना कुफर छुपाने के लिए सहाबा पे कुफर पे खतरे लाते हो। ओ भाई हम देखो मेरे अजीज, जहां तक हमारा ताल्लुक, और भाई अपना तुम कुफर छुपाने के लिए सहाबा पे फतवे लगाते हो, वरना सहाबा तो कुल्लू अदूल है। आप दलील दें कि आप मुसलमान है, फिर इसके आगे बात 40 नंबर सूरत पे शुरू होगी। एक किताब है ना, एक किताब है, उसका नाम है नान व हलवा, शेख बहाई रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। उसमें एक वाक़या लिखते हैं कि एक तवाइफ औरत थी। आप सुन रहे एक वाक़या, ठीक है ना? किसकी किताब है? किसकी किताब? जिसकी भी है, एक किस्सा आप सुन ले, कहानी सुन। एक तवाइफ औरत थी। क्यों दे रहे हो मिसाल ना, मुझे क्यों दे रहे हो? मेरे लिए नहीं उज्जत है और भाई मेरे लिए नहीं उज्जत है, क्यों दे रहे हो मिसाल? यारी साहब आप गलत करते हैं। नहीं आप गलत करते हैं, मुझे क्यों दे रहे मिसाल? मुझे कुरान हदीस मेरे लिए जरूरी है। इज वेरी कंपल्सरी कुरान और हदीस, यू अंडरस्टैंड? नो दिस इज ए स्टोरी। हम आपके सारे इद्दा मान लेते यार, उस तरफ आएंगे यारी साहब, उस तरफ आएंगे। इसका शर्म ही नहीं है भाई, सवाल का जवाब ही नहीं दे। मानो आप मुसलमान हैं, सुन लो जवाब सुन लो जवाब। भाई शर्म तुझे नहीं आ रही? मैंने सवाल किया, तूने उल्टा मुझ पे सवाल कर दिए हैं। और मैं जवाब देने दो ना, आप खामोश हो जाओ। देखो भाई इस तरह नहीं होती कि हम एक दूसरे की बात को काट लेना। देखो आपने गैर पार्लिमानी लफ्ज बोला है, आप पार्लिमानी लफ्ज बोला है, आपने कहा शर्म नहीं आ रही, आपने कहा शर्म नहीं आ रही। देखो मैंने पूरी डिबेट में आपसे कोई ऐसी बात नहीं की है। हमारे अकाबरीन, हमारे असातिज़ा बताते हैं कि एक हदूद दरबा के अंदर, एक क्राइटेरिया के अंदर गुफ्तगू होगी। आपने कहा मुझे शर्म नहीं आ रही। इस आप जोड़ोगे अभी इंशाल्लाह, वक्त आने दो, आप जोड़ोगे इंशाल्लाह। चले अभी आपसे माजूर चाहते हैं, कोई बात गलत करते हो ना, गलत करते हो। हाँ अभी सुन लें। वो लोग, आपको शर्म आती है या नहीं आती, वो लोगों को पता है। आप देखें एक दूसरे की बात को नहीं काटते, ठीक है ना? आपने सवाल किया है कि आप मुसलमान हैं या नहीं है, मैंने सवाल का बहुत दफा जवाब दे दिया भाई। आपके कान में क्या है मुझे नहीं मालूम, मेरी बात ना काटें। देखें आपने कहा कि शिया इसलिए मुसलमान नहीं है कि सहाबा को बुरा भला कहते हैं, और भाई उसका जवाब मैंने दे दिया। अभी आप मेरे सवाल का जवाब दे दें भाई। हम अब पूरे इद्दा अपने उठाते हैं भाई, मैं आप जितने मेरे इद्दा हैं मेरे खत्म। आप इस सवाल का जवाब दे दें। आपने खुद अभी कहा है जो सहाबा को बुरा भला कह दे भाई, इस सवाल का जवाब दे दो। मेरा आपसे कोई निज़ा नहीं है। आप मैं कहूंगा आप जीत गए, मुनाजरा खत्म। ये सवाल का जवाब दे दो। आप कहते हो कि जो सहाबा को बुरा भला के वो काफिर होता है। मैंने आपकी किताब से बिशर्त बुखारी मुस्लिम दिखा दिया कि उमर साहब ने अबू हुरैरा को गाली दिया, तकफीर किया, अदुल्लाह बोला है, अदुल इस्लाम बोला है, बैतुल माल का चोर बोला है, ठीक है ना? अबू हुरैरा कोई शिया मौलवी थोड़ी है। वो आप कह रहे हैं ना, प्लीज
بات کروں. ابو ہریرہ کوئی شیعہ مولوی نہیں ہے. ابو ہریرہ آپ لوگوں کے ہاں بہت ہی عالی مرتبہ قابل احترام صحابی ہیں. اب عمر صاحب دیکھیں یہ شریعت سب کے لیے، اس طرح نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ نماز واجب ہے، ابو بکر عمر پہ نماز واجب نہیں، ان کو چھٹی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھیں. اس طرح نہیں ہے کہ سب مسلمانوں پہ جو ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، ابو بکر عمر کو چھٹی ہے کہ وہ جب مرضی جھوٹ بولیں. اس طرح نہیں ہے کہ سب مسلمانوں پہ شراب پینا حرام ہے، ابو بکر عمر کو چھٹی ہے کہ وہ جب چاہیں کوئی غلط کام کریں. اگر صحابہ کو گالی دینا کفر ہے تو سب کے لیے کفر ہے. ابو بکر عمر کے لیے بھی کفر ہے، مسلمانوں کے لیے بھی کفر ہے. اگر آپ نے خود کہہ دیا کہ یہ کفر ہے صحابہ کو برا بلا کہنا، کم از کم یہ فسق تو ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سباب المسلم فسوق وقتال کفر، یہ بخاری کی روایت ہے. کم از کم فسق تو ہے کہ مسلمان کو گالی دینا. ابو ہریرہ تو آپ کے ہاں مسلمان کیا، وہ تو بہت بڑا مومن ہے، اللہ کا ولی ہے، صحابی. تو اس کو آپ کے اپنے کتاب میں عمر صاحب نے عدو اللہ، عدو الاسلام اور بیت المال کا چور بولا ہے. اس کو مارا بھی ہے، اس کی کہنے کے بعد اس کو مارا بھی ہے. اچھا، اس کا مال بھی اس سے چھینا ہے، چوری کے معاملے میں اس نے مال بھی اس کا چھینا ہے، وہ بھی اسی روایت میں موجود ہے، میں نے وہ نہیں دکھایا. اب آپ مجھے بتائیں اگر کسی کو گالی، صحابہ کو گالی دینا کفر ہے تو عمر کیسا مسلمان ہے؟ تو اس کا کفر ثابت ہو گیا. ایک کیسا ہے کہ بھائی اگر فرض کریں کہ بت پرستی کفر ہے، آپ نے اگر مجھے دیکھا کہ میں ادھر جاتا ہوں بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہوں تو میرا کفر ثابت ہو گیا. ابھی ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ ان سے عمل کفر ثابت ہو گیا. انہوں نے ایک صحابی کو، جلیل القدر صحابی جس کے صحابیت میں کسی قسم کا نزاع ہی نہیں ہے، ابو ہریرہ، اس کو گالی دیا تو پھر کفر ثابت ہو. اب اس سوال کا جواب دے دو کہ عمر کا اسلام کیسے بچ گیا. بسم اللہ. یہ تو آپ کر رہے ہیں نا، یہ تو آپ کر رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں صحابہ کی طرف. آپ کو کہا صرف پہلے اپنا اسلام ثابت کر دیں. میرا سوال پہلے تھا، اس کے بعد آیت کی طرف چلیں گے، صحابہ والی ڈبیٹ بعد میں کریں گے. ہاں جواب نہیں، جلدی کرے، بتایا مسلمان ہے تو دلیل دینا. مان گیا، ان کی کون سا جوابی اعتراف ہے، اقرار ہے عمر کے عدم اسلام کا. اقرار کر دیا آپ نے، جواب نہیں ہے، اقرار کر دی. الحمد، ان کا مذہب ختم ہے بھائی. کیوں اقرار کریں گے؟ ختم ہے مذہب، پورا ختم ہے. ہاں بس آپ ہی جج ہیں، آپ ہی سوال کرنے والے، آپ ہی جج ہیں. بھائی تم اس کا جواب نہیں دے سکتے، تمہارے بڑے بھی نہیں دے سکتے. آج نہ صرف بریلویت ختم ہو گیا، دیوبندیت، سب پورا مذہب عمریہ ختم. جتنے لوگ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب ان کے مذہب آج باطل، ان کا مذہب کفر ثابت ہو گیا. الحمدللہ ختم. جواب نہیں دے سکتے، تمہارے پاس جواب. یہ تو آپ کر رہے ہیں نا، یہ آپ کر رہے ہیں اپنا کفر چھپانے کے لیے، اپنا کفر چھپانے کے لیے تم صحابہ پہ کفر پہ فتوے لگاتے ہو. شیعہ کے اپنا کفر چھپانے کے لیے الحمدللہ تمہارا اپنا کفر ثابت ہو گیا. کیا صحابہ کو گالیاں، تم تحریف قرآن کے قائل، تم اور تمہارے تمام اکابرین یہ کہتے ہیں یہ جو قرآن پاک ہے یہ اصل ہے ہی نہیں ہے، پھر تم لوگوں کو کہتے پڑھ پڑھ کے کیوں سناتے ہو؟ وہ اور موضوع ہے. کیا عمر قائل تعریف ہے، خود عمر تعریف کا قائل ہے، وہ اور موضوع ہے. تم اپنا اپنا اسلام ثابت کر رہے ہیں. میں اجازت نہیں دوں گا، تم بھی نہیں بھاگ سکتے. کس طرح نہیں؟ آپ شیخان کو مانتے ہیں؟ آج تمہیں بولنا ہوگا. آپ شیخان کو مانتے ہیں؟ برا بلا کہنا کفر ہے تو عمر کا کفر ثابت ہو گیا بھائی، ختم بات. ایسے نہیں جیسے تم گالیاں نکالتے ہو کسی کو دشمن کہنا، یا جیسے نماز تم نہیں پڑھتے ہو تو فرمایا نماز نہ پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے، کفر ہے. تو وہ کافر نہیں ہوتا، باتیں کرنے سے بندہ کافر کفر فسوق اور ہوتا ہے، گالی اور ہوتی ہے. اگر میں آپ کو پیغمبر کا دشمن کہہ دوں یہ گالی نہیں ہے؟ بیت المال کا خائن چور کہہ دوں گالی نہیں ہے؟ یہ گالی نہیں ہے. کسی کو چور کہہ دو گالی نہیں ہے، غدار کہہ دو گالی نہیں ہے، اللہ کا دشمن یہ گالی نہیں ہے. پھر کیا گالی کیا ہے؟ صرف ماں بہن کو. ہم نے کب صحابہ کو ماں بہن کو برا؟ اچھا میں نے صحابہ آپ نے دیکھا آج تک شیعوں نے صحابہ کی ماں، وہ ماں بہن، وہ یہ صرف تو نہیں ہے کہ ماں بہن اور جو ناموسی گالیاں ہوتی ہیں، ناموس کی بات ہوتی ہے، وہ صرف وہ گالی ہے. اگر میں آپ کو ابھی جاہل، میں نے سوال کیا تھا اسلام کا غدار کہہ دوں یہ گالی ہے، اسلام کا دشمن کہہ، یہ سب گالی، سب لوگوں کو پتا ہے یہ گالی ہے. کہتا گالی نہیں ہے. غدار کہہ گئے جو آپ تو کہتے رہے جیسے میں آپ کو کہ تو شیعہ کافر ہے، بے ایمان ہے، مرتد ہے، رافضی ہے، خارجی ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ پہ میں دلیل پیش کروں گا کہ آپ تعریف قرآن کے قائل ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، پھر اس کی میں دلیل پہ. آپ سے سوال یہ کیا کہ آپ مسلمان ہیں، مجھے بتائیں. میں نے کہہ دیا میں آپ کی ساری باتیں مان لوں گا، تم پہلے عمر کا اسلام ثابت کرو. عمر کو تو ہم نے ثابت کر دیا کہ وہ کافر ہے. میں کروں گا. میں نے کہہ دیا کہ اسلام ثابت ان کا ہوتا ہے جو اسلام نہ لائے. ہاں
کیا اسلام ثابت ان کا ہوتا ہے جو اسلام والے نہ ہوں؟ ختم عابد صاحب، نہ تیرے کہنے سے ختم نہیں، تیرے کہنے سے ختم نہیں، آپ کو ایسے زمین میں تیرے کہنے سے ختم نہیں ہے نا، آپ کو ایسے میں نے کر دیا ہے، پوری مذہب لفظی کرتے رہے، آپ لفظی کرتے رہے۔ آپ مجھے بتائیں شیعہ کافر، آپ نے کہا جی میں مسلمان ہوں، آپ لوگوں کو دیکھو آپ کا مذہب نمود ہے، اس طرح نہیں بات ہوگی، نہیں اس طرح یہ بات آپ کیسے کر رہے ہیں؟ مجھے 2 منٹ بات کرنے دو، 2 منٹ نہیں کیوں؟ آپ میرے سوال کا جواب دیں گے بات ہوگی، صحابہ کا ٹاپک بعد میں چھڑیں گے، پہلے آپ میری سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے، آپ اس طرف جا رہے ہیں اور طرف کیوں جا رہے بھائی؟ 2 منٹ مجھے بات کرنے دو۔ ان لوگوں نے پچھلے 40 سال سے کتنے شیعوں کا قتل کیا ہے اسی موضوع پر کہ صحابہ کو برا کہتے ہیں؟ ہم نے نہیں کیا، بریلویوں نے نہیں کیا، سنی بریلوی نے نہیں کیا، اور سن لیں ہمارا تو آپ کی حرکتوں سے آپ قتل ہوئے، وہ بھی سپاہ صحابہ نے کیا ہے۔ اس طرح آپ بیٹھ کے یا تفرقہ پھیلاتے ہیں نا امریکہ میں بیٹھ کے، آپ پاکستان آئے، آپ کو بتائیں مناظرہ کیا ہوتا ہے اور سامنے بیٹھ کے صحابہ کی بات کیا ہوتی ہے۔ آپ جیسے لوگوں نے قتل کروائے۔ اب بات کرنے دو گے یا کاٹو گے؟ بات کرنے دیں گے؟ نہیں، بات میری سوال کا جواب دینا، میں نے سوال کیا تھا، دے جواب کرے۔ یہ بات اس کا دیکھو محترم ناظرین، اتنے سالوں میں اسی بات پر صحابہ کو شیعہ برا بلا کہتے ہیں، اس لیے کافر ہیں، یہ واجب القتل ہیں، کتنے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا، کتنے عورتوں کو بیوہ بنایا گیا، کتنے بچوں کو یتیم کیا گیا، الا ماشاءاللہ مساجد میں، امام بارگاہوں میں خودکش حملے ہوئے اسی بات پر۔ پتہ چیے چلا الحمدللہ رب العالمین، اگر یہ مسئلہ کفر ہے تو سب سے بڑا کافر کون ہے؟ شیعوں سے پہلے کافر کون ہے؟ تمہارا اپنا خلیفہ۔ تیری زبان سے، تیری زبان سے، اور تمہارے تیری زبان سے نہیں، تمہارے کتابوں میں۔ بھائی سوال نے تجھے ایک منٹ یاری صاحب، نہیں سوال میں نے کیا نا کہ آپ اپنا مسلمان ہونا ثابت کریں، آپ صحابہ پہ چلے گئے۔ بھائی میں نے 10 دفعہ کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہتا ہے بولے مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو کس سے زیادہ آپ مسلمان ہیں؟ مسلمان، بس صحابہ بھی مسلمان ہیں، اسی طرح کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہو سکتے ہیں نا تو نبی کے صحابہ بھی مسلمان ہیں۔ تو ٹھیک ہے بھائی، تو پھر کہو شیعہ کافر ہے، تو پھر یہ تم اپنی بات واپس لے لو کہ جو صحابہ کو برا کہتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، وہ واپس لے لو۔ کیوں؟ عمر خود کافر ہے، کیوں نہ کہوں؟ نانا یہ اجماع ہے، رافضی کافر ہے جو رفض کرتے ہیں نا، کہ آپ کو نیچے محدث سے کبھی رفض لکھتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ اگر یہ تو شیعوں سے پہلے خود عمر صاحب کافر ہیں، اور اس سے لازم آتا ہے کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر کہہ دیں، تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ خود کافر بن گئے، کیونکہ صحابہ برے صحابہ کو برا زبان آپ کی ہے، کیمرہ آپ کا ہے، آواز آپ کی، آپ کہتے جائیں جس کو آپ کہہ، لیکن نبی کی زبان سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور میرے اللہ کے بغیر کوئی بات کرتے نہیں، اور یہ بات قرآن کی نص کے خلاف ہے، جو قرآن کی بات نص کے خلاف ہونا اسے نہیں لیا جاتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ مسلمان ہیں تو صحابہ مسلمان کو نہیں کلمہ پڑھنے سے؟ تو یہ کیا نص کے خلاف ہے، کیا وحی کے خلاف ہے؟ برے کو برا کہنا یہ وحی کے خلاف ہے بھائی؟ یہ آپ نے کہا جناب، ہم تو نہیں کہتے کہ سب یہ جو آپ نے روایت کہتے ہیں برے صحابہ کو برا کہو، برے کو برا کہو، جس کی برائی ثابت تو اس کو کہہ دو برا، کہتے یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ قرآن کے خلاف ہے، برے کو برا کہنا کب سے قرآن کے خلاف ہو گیا؟ او بھائی آپ نے کہا کہ نبی گالیاں دیتے ہیں، یہ آپ جو روایت بیان کر رہے ہیں قرآن کی نص کے خلاف ہے، وہ آپ کی پر کہہ دو کہ مسلم ہماری نہیں ہے، ہماری نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے، کہہ دو مسلم قیامت ہے۔ نہ حدیث پاک کی کتاب ہے، اب تو پاگل ہے۔ اور بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی بات باندھے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے ہوتا نہیں ہوتا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، یہ خود مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اگر مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی بات نسبت دی ہے تو بولو لعنت ہے مسلم پر، بولو نام کیوں رکھا صحیح مسلم؟ کیوں مسلم پر لعنت نہیں ہوتی؟ روایت کو اس کو لیا نہیں جاتا جو قرآن کی آیت کے خلاف ہو، نص کے خلاف ہو۔ حضرت آپ پتہ نہیں کہاں پڑھتے رہے اور کہاں جناب اپنے مناظرانہ اسلام سے مناظر اسلام بنتے رہے۔ آج ابو بکر سے بھی ہاتھ اٹھایا، عمر سے بھی ہاتھ اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہاتھ اٹھایا، مسلم سے بھی ہاتھ اٹھایا، کہتے ہیں ہمارا کتاب نہیں ہے، بس تمہارے پاس بچہ کیا بھائی؟ بریلوی خود ہی جاجو، بھائی خود ہی جاجو نا، خود ہی جاجو، خود ہی جاجو، لوگ بھی خود ہی جاجو، خود ہی فیصلے کرتے ہو، کیا بات ہے، کیا چرب ترانیاں ہیں یاری صاحب، کیا چرب ترانیاں ہیں آپ کی؟ جواب دینا، فیصلہ آباد آپ مسلمان ہیں تو صحابہ بھی تو مسلمان ہیں۔ فیصل آباد والے اب آپ آ جاؤ، تیاری کر کے مزید تیاری کرو، کوئی اور سوال لے کے آ جاؤ۔ نہ جانا نہیں، یہ آیت کریمہ میرے سامنے، نہ چھوڑ اس بات کو، موضوع ہمارا سیدنا صدیق اکبر پہ ہے اور آیتیں 40
جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں کوئی موضوع آپ کو چینج نہیں کرنے دوں گا. آج کے اس پروگرام میں آپ نے خود اس موضوع کو چڑھا ہے کہ جو صحابہ کو برا کہے وہ کافر ہوتا ہے. آپ عمر کے کفر کا جواب نہیں دے سکتے, لہذا میں آپ سے مزید گفتگو نہیں کر رہا. مناظرہ ختم ہو چکا ہے. آپ کا مذہب باطل ہو چکا ہے. بھائی موضوع میں نے تم سے پوچھا کہ تم شیعہ کافر ہوتے ہو, تو نے کہا میں مسلمان ہوں, تو اپنے مسلمان کی دلیل پیش کر. آپ کا مذہب ہی باطل ہو چکا ہے. کیوں ختم ہے مناظرہ؟ ختم ہے کیوں باطل؟ تیرے کہنے سے باطل نہیں ہے. صحابہ کو آیت نمبر 40 پہ بات کر. صحابہ کو برا کہنا کفر ہے. عمر نے صحابہ کو گالی دیا ہے, مارا بھی ہے, اس سے اس کا مال بھی چھینا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, تو یہ کیسے کفر نہ ہوا؟ ختم ہے تمہارا مذہب باطل. اگر تمہارا امام ہی کافر ہے تو تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ اور یاری صاحب ابھی صحابہ کی طرف جانا ہے, ابھی صحابہ کی طرف جانا ہے. آپ تو ابھی کہہ رہے میں بات نہیں کرنے والا. نیکسٹ ویک یہ سوال تم نہیں دے سکتے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں, آپ اس قرآن پہ فیصلہ کریں. صرف 10 منٹ مجھے دے دے, 10 منٹ دے دے میرے ساتھ, 10 منٹ زیادہ دے. پھر میرا تیرا بات 10 منٹ ان کا بسم اللہ. 10 منٹ کے بعد آپ کی چھٹی ہے بھائی. نہیں 10 منٹ نہیں, یعنی ٹوٹلی گفتگو 10 منٹ ہوگی. میں آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں. الا تنصروه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. سبحان اللہ. بھی اکشاڈ ہے, پڑھتے جائیں استدلال بھی کرو. نہیں سبحان اللہ بھی اکشر قرآن تے کہ قرآن کو کوئی نہیں منتا. میں قرآن پہ کوئی نہیں منتا. میں قرآن پہ فدا جاؤں. آپ پڑھتے جائیں نا, آپ استدلال کریں. بھائی آپ نے 10 منٹ مجھے دے دو, میں دے دیا آپ کو. مجھے سبحان اللہ کوئی نہیں 10 منٹ نہیں, میں صرف آیت پڑھوں گا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ. آیت پڑھوں گا سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ. بالکل بالکل. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی سنائیں بسم اللہ کا. فانزل اللہ سکینته علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. سبحان اللہ. کیا ہے قرآن تے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آمنا بھی اس قرآن کو مانتا ہے نا. بالکل. اس کے منکر پہ لعنت, اس کے منکر پہ لعنت. آئے غار کے منکر پہ لعنت. لیکن تیرے غار کے غلط تعبیر تیرے اکابرین نہیں مانتے. میں مانتا ہوں. اس میں تیرے اکابرین نہیں مانتے. اس میں ابو بکر کا عدم ایمان ہے. ابو بکر کوئی ایک لفظ میں بھی تعریف نہیں ہے. ابو بکر کا اس میں کوئی تعریف ہے. ہاں اسی پہ تو بات کرنی ہے, اسی پہ تو بات کرنی ہے. یہ جو ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اور لصاحبہ, یہ کون ہے؟ ثانیہ اثنین میں کیا کون سی تعریف ہے بھائی؟ بتا کیا آپ اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں ابو بکر کی خلافت ہے؟ ابو بکر کی خلافت اس میں ہے اس آیا میں یا نہیں ہے؟ اس میں تو مولا علی کی بھی خلافت نہیں ہے. اس آیا کی بات کر رہا ہوں. اس آیا میں ابو بکر کی خلافت ہے؟ میں خلافت کی بات نہیں کر رہا, میں شان کی بات کر رہا ہوں. خلافت نہیں ہے, خلافت نہیں ہے. اس آیا میں ابو بکر کی تعریف کیا ہے مجھے وہ بتاؤ نا. ہمیں الفاظ تعریف معلوم ہے. دیکھیں اللہ کی شہادت دے کہ فلان شخص متقی ہے, فلان شخص صاحب علم ہے, فلان شخص سے اللہ راضی ہے, فلان شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناصر ہے. یہ باتیں تعریف کی ہیں. آپ ہمیں اس آیا میں وہ تعریف کے جو لفظ ہیں, ٹھیک ہے نا, آیا آپ نے تلاوت کیا ہے. ثانیہ اثنین کا جہاں تک تعلق یہ نمبر ہے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 میں سے دوسرے تھے. اگر وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کافر بھی ہو نا کسی جگہ پہ, وہ 2 آدمی ہیں, ایک نبی ہے ایک غیر نبی. یہاں پہ صدیق اکبر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر پیغمبر ایک نبی, آپ فرض کریں دوسرا نبی, کوئی بھی نبی ہے نا, ایک آدمی اس کے ساتھ ہے, یہ 2 آدمی ہیں. نبی پہلا ہو سکتا ہے, نبی دوسرا ہو سکتا ہے. یہاں پہ نبی نمبر 2 ہے ثانیہ اثنین. تو اس میں پتہ چلا کہ اس میں ترتیب, اگر اس میں تعریف ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 ہوتا ہے. اول اثنین کہتے ہیں, نبی اللہ تعالیٰ نے کہا ثانی اثنین, 2 میں سے دوسرے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ثانی اثنین میں کوئی تعریف نہیں. اذ یقول لصاحبہ, ثانی اثنین ہما فی الغار, غار میں ہونا. یہ غار میں ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی. اس سے زیادہ تو بیت اللہ الحرام ہے, اس سے زیادہ غار سے افضل کیا ہے؟ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فما للذین کفروا مہطعین عن یمین, فما للذین کفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم. یہ کیا ہے کہ کافر اور منافق ہر طرف سے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں,
دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، پیچھے سے، آگے سے آپ کو حلقہ میں ڈالتے ہیں، ہر طرف سے گھیرتے ہیں. کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ جنت جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بھی منافق بیٹھتے تھے. غار تو مسجد سے زیادہ افضل نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص غار میں بیٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عالم ہے یا مومن ہے یا متقی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. لفظ صاحب جو ہے، یہ لفظ صاحب صرف ہم صحبت کے معنوں میں، صرف ہم صحبت کے معنوں میں، یہ اس پہ دلالت نہیں کرتا. صاحب نہیں ہے، لصاحب ہی ہے. لصاحب ہی کی ضمیر کدھر جا رہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ہاں تو ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے. دیکھو عزیزو، یہ ہم صحبت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص مومن بھی تھا، وہ شخص کا ایمان بھی تھا. قرآن مجید میں لفظ صاحب اکثر منفی معنوں میں استعمال ہوا ہے. میں آپ کو دکھا دوں قرآن مجید کے مختلف آیات، اس شخص کو معلوم نہیں ہے. آپ کو پتہ، ہم اس آیت کے متعلق کیونکہ بہت بات کر چکے ہیں، وہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس پہ مزید بات کریں، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھو صاحبہ کس کو بولتے ہیں؟ صاحبہ کسی کے ساتھ ہونا، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ساتھ والا آدمی جو ہے وہ مومن بھی ہے. ملاحظہ فرمائے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدَ مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ ان هو الا نذیر مبین. کیا یہ کفار مشرکین نہیں سوچتے کہ ان کے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے صاحب ہیں؟ مشرکین کے صاحب. کیونکہ ہم صحبت ہیں، ایک شہر کے رہنے والے ہیں، ساتھ بیٹھ کے ان سے باتیں کرنے والے ہیں، ان کو قرآن سنانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا صاحب بولا ہے، مشرکین کا صاحب بولا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک نبی ہے اور اس کے ساتھی سب مشرک ہیں. اچھا قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ یوسف میں یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو ساتھی تھے زندان میں، جیل میں، وہ دونوں مشرک تھے. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار، وہ دونوں مشرک تھے. ان کو نبی اللہ یوسف علیہ السلام کے صاحب کہا گئے، وہ دونوں نبی اللہ یوسف کے صاحب ہیں. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں، فرمایا کیا؟ فقال لصاحبه، سورہ مبارکہ کہف میں فرمایا فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ایک کافر ہے، ایک مومن ہے، دونوں آپس میں صاحب ہے. تو یہ لفظ صاحب کس پہ دلالت کرتا ہے؟ صرف صحبت پہ، کہ ساتھ آدمی ساتھ ہے، ایک ہی جگہ پہ ساتھ ہے. ایک ہو سکتا ہے مومن ہے، ایک دوسرا کافر ہے. قرآن مجید میں اس کے مثالیں بہت زیادہ ہیں، یہ کسی تعریف کا لفظ نہیں ہے. اچھا قال صاحبی لا تحزن، لا تحزن کا لفظ جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر کا ایمان نہیں ہے. کیونکہ حزن اور خوف میں کیا فرق ہے؟ میں بتاتا ہوں. حزن بتاتا ہوں، لا تحزن. دیکھیں میں آپ سے میں آپ سے موضوع گفتگی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمارا اصل مناظرہ ختم ہو چکا ہے. میں نے صرف آپ کو 10 منٹ کا ٹائم دیا. میں صرف سرسری طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. لا تحزن کا مطلب ہے کہ تم، اصل مناظرہ تو اب شروع ہوا ہے. نہیں آپ سے اصل مناظرہ تو اب شروع ہوا ہے. وہ تو آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کافر ہیں. نہیں آپ نے کہا تھا مجھے 10 منٹ دے دو. آپ نے کہا تھا مجھے صرف 10 منٹ دے دو. میں آپ کو آپ کے 10 منٹ ختم ہونے والے. زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، دونوں اس میں ڈیبیٹ کریں گے. نہیں بھائی صاحب، آپ نے کہا تھا 10 منٹ دے دو. میں نے آپ کو 10 آپ اگلے ہفتے تیاری کے ساتھ آ جائیں، کیونکہ اس ہفتے اگر مناظرہ نہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، اتنا ٹائم نہیں. آپ کا اپنا کیمرہ ہے، آپ کا سسٹم ہے، آپ کے اپنے رفظی ہیں گالی نکالنے والے. اچھا لا تحزن میں کیا ہے بتائیں؟ میں تو جواب میں بتا رہا ہوں، آپ چپ کریں، میں بتاتا ہوں. اچھا لا تحزن میں کیا ہے؟ لا تحزن میں یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہاں پر مقام حزن نہیں ہے، یہاں پہ مقام خوف ہے. خوف اور حزن میں کیا فرق ہے میرے محترم ناظرین؟ کہ خوف ہوتا ہے خطر لاحق سے اور حزن ہوتا ہے مصیبت حاصل سے. یعنی اگر ایک ناخوشگوار واقعہ حاصل ہوا ہے تو اس پہ حزن ہوتا ہے، لیکن اگر ایک ناخوشگوار واقعہ ابھی پیش نہیں آیا ہے، اس کے پیش آنے کی توقع ہے، خطرہ ہے، تو اس پہ خوف ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، ابھی تک یہاں پہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوا ہے، کوئی شخص شہید نہیں ہوا ہے، کوئی مالی نقصان نہیں ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچی ہے. تو یہاں پہ حزن کا کوئی وجہ نظر نہیں آتا، حزن کی کوئی وجہ نہیں. یہاں پہ لیکن مقام خوف ہے. خوف اس لیے ہے کہ اگر کفار آ جائیں وہ پکڑ لیں، قتل کریں گے، تو یہ خوف کا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کہتے ہیں لا تحزن.
اگر ابو بکر نبی کے ناصر ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کے سے محبت رکھتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ ابو بکر سے کہتے لا تخف، لا تخف۔ یہ آیا بھی کہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ یہ آیا کا شان سبب نزول شب ہجرت نہیں ہے۔ آپ پڑھیں اس ماقبل آیات کو پڑھیں، یہ سورہ براءت میں یہ آیت ہے، اور یہ جو ہے غزوہ تبوک کے وقت، اس وقت جب صحابہ نصرت نہیں کرتے تھے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہانے بناتے تھے کہ ہم تبوک نہیں جانا چاہ رہے۔ ان لم تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرتے تو اس وقت بھی تم لوگوں نے مدد نہیں کی تھی۔ تو یہ آیا کہ اگر تم ابھی تبوک کے وقت مدد نہیں کرتے فقد نصرہ اللہ، تو تم لوگوں نے اس وقت بھی مدد نہیں کیا تھا جب شب ہجرت اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ تو یہ آیا کا شان نزول بھی تعریف نہیں ہے، مذمت ہے۔ اور یہ جو فرمایا لا تحزن، یعنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے ہیں شب ہجرت، ایک آدمی ساتھ ہے اور وہ بھی اس کا دل پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتا ہے تو غمگین نہ ہو جا، نہیں کہتا تو خوف زدہ نہ ہو جا، غمگین۔ وہاں پہ کیوں فرماتے ہیں غمگین نہ ہو جا؟ اس کی وجہ ہی، اس کی وجہ اور بنتا ہی نہیں، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ابو بکر جو ہے غم زدہ تھا کہ پیغمبر زندہ کیوں بچیں، کیوں بچیں زندہ، ان کو تو قتل ہونا چاہیے تھا۔ یا ابو بکر یا ابو بکر نہیں میری باری، یا ابو بکر یہ سوچ رہا ہے کہ چلے اگر نبی بچ گیا تو اس کا چچا زاد بھائی، اس کا جو بڑا یہ اس سے محبت کرتا ہے علی علیہ السلام، وہ تو یہ آپ کی طویل ہے۔ بالکل میری تعویل ہے، لیکن یہ تعویل صحیح ہے۔ ابو بکر وہ کہتا ہے کہ غلط ہے، ابھی وہ اس کو پکڑ لیں گے، علی علیہ السلام کو پکڑ لیں گے۔ علی علیہ السلام تو وہ تو نہیں بچے، ان کو تو کفار پکڑ کے ان کو ضرور ان کو شہید کریں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجھے تو اس بات پہ خوف زدہ ہونا چاہیے، لیکن تو دل میں خوش ہے بھائی، تو دل میں خوش ہے کہ اس کا چچا زاد بھائی ضرور قتل ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مذاق اڑانے کے لیے لا تحزن، تو حزین نہ ہو جا، وَإِلَّا کیوں فرماتے ہیں کہ حزین نہ ہو جا؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ اللہ کو نہیں معلوم کہ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے کیوں بولا غم زدہ نہ ہو جا؟ میں بتاتا ہوں اپنے ٹرم میں، تو تیرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، تو اگلے ہفتے آ کے جواب دینا۔ تو نے 10 منٹ ٹائم لیا تھا نا، 10 منٹ ٹائم مانگا تھا، سنو 10 منٹ سے زیادہ نہیں دوں گے۔ نہیں اگلے ہفتے جواب تیرے پاس نہیں ہے، میں نے نہیں لیے۔ یاری صاحب آپ نے کہا تھا کہ مولا علی کی وجہ سے، چلو آپ بہت مانتے ہیں، آپ مجھے جواب سن لے میرے جواب سن گے، مولا علی کا واسطے دے تو تیرے پاس اگر جواب ہے تو میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ صحابہ کو برا بلا کہنا کفر ہے، تو عمر کا کفر کا کیوں جواب نہیں دیا؟ جواب اگر تھا وہ دے دیتے نا، تمہارا مذہب ختم ہو چکا ہے۔ اگلی ٹرم میں دوں گا، آپ نے جب سوال کیا تو اس وقت دے دیتے۔ بات سنیں آپ میری، تم نے مجھے 10 منٹ مانگے، تعریف کہا کہ اس میں کون سی تعریف ہے؟ یا وہ 10 منٹ آپ نے تقریر کرنی تھی؟ کمال ہو گیا، آپ نے کہا 10 منٹ لے لو، 10 منٹ لے لو، کہا بھی تھا کہ صرف مجھے نہیں چاہیے، مجھے یاد اچھی طرح 10 منٹ آپ نے لینے تھے، تو پھر ہمیں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں آنے کا کیا فائدہ ہے تیرے سامنے بتا؟ ہاں ہمیں کیا فائدہ ہے تیرے پاس بیٹھنے کا؟ 10 منٹ تو ہی نہیں لینے ہیں۔ تو آپ نے خود کہا کہ مجھے صرف 10 منٹ چاہیے، یہ 10 منٹ سب مجھے نہیں چاہیے، خود کہا تھا تم نے خود، یہ تیرے الفاظ ہیں، اور مجھے کر کے دیکھ لو، پتا نہیں ہے، مجھے اور تجھے میں پتا نہیں، میں نے کہا مجھے چاہیے، وہ بھی میں نے صدقے میں تجھے 10 منٹ دیے ہیں بھائی، لوگ منتظر ہیں، تیرے پاس جواب نہیں ہے۔ صدقہ لیتے رابضیوں کو ہم صدقہ دیتے بھی نہیں اور لیتے بھی نہیں۔ سنو اب تم جواب دے، اللہ تحزن کا بتاؤ دے، چل اب اس میں اس آیا میں ابو بکر کی کوئی تعریف ہمیں سنا دو، کیا تعریف ہے ابو بکر؟ اس میں تسکین کے لیے لا تحزن، یہ تسکین کے لیے لا تحزن کہ آپ گھبرائیں نہیں، حزن کیوں؟ ابو بکر کو کیا حزن تھا؟ وجہ حزن کیا ہے؟ وجہ حزن کیا ہے؟ کبھی حزن کسی کے لیے بھی ہوتا ہے، سنو قرآن کی آیت، بولو نہیں، میں سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں رو رو کے ختم ہو گئیں، انہوں نے کہا وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ یوسف کے لیے روتے رہے۔ بیٹا غائب ہو گئے۔ اگلی سنو، یہاں بھی نبی کا ہے، میں آپ کی ابھی تفسیریں میرے پاس پڑھی ہیں، یہ کمی پڑھی ہے، کمی، یہ دیکھ تو لوگوں کو کہتا ہے مجھے کمی دکھلاؤ میری کتابیں، یہ بھی تجھے دکھلاؤں گا میں کمی، تیری کتابیں یہ نظر آ رہی ہیں، 2 منٹ سے مجھے دے دے۔ اچھا لا تحزن آپ نے کہا یہ آتا ہے نہیں کے لیے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ کہتے ہیں میں ایران پڑھا ہوں، میں عراق پڑھا ہوں، میں فلاں پہ پڑھا ہوں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ مناظرے کرتے ہیں، میں تو ابھی ترجمان اہل سنت ہوں، اتنا بڑا عالم نہیں، میرے استاد تو بھی پیچھے بیٹھے ہیں، ابھی ٹاک ان سے آپ نے کہا جی لا تحزن جو ہے یہ نہیں کے لیے آتا ہے۔
غم کبھی کبھی اگلے کے لیے بھی ہوتا ہے. سنو ذرا, وَبِيَدَّتْ, اور امر بھی کبھی کبھی آتا ہے. امر کے بارے میں شاید آپ کو نہیں پتا, امر بھی آتا ہے. لا تحزن وَبِيَدَّتْ عَيْنَا مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. حضرت یعقوب کی رو رو کی آنکھیں جو تھی نا وہ جناب والا ضائع ہوگی اپنے بیٹے کے غم میں. اور سنیے آگے ذرا, لوط علیہ السلام کا جب واقعہ آتا ہے, ولا تخف ولا تحزن, کہا تو نہ خوف کر اور نہ غم کر اپنے لیے, نہ خوف کر نہ غم کر. سن ذرا اگلی آیت سن, اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی. اللہ تعالیٰ جنت میں لوگوں کو کہہ رہا ہے آپ خوف نہ کریں غم. کدھر گیا تو بھائی, میں ادھر بھیا کدھر گئے ہو؟ ادھر رہ, سامنے رہ رہا, سامنے نہ جانے کیا کیا کہہ گیا ہوں, نظروں میں نظروں یاری. آج ہی تو مزہ آ رہا ہے جس سے تو یہ بتاؤ نا کہ اس میں اللہ تک یہ اس میں آپ کے میری آیتیں رہتی ہیں. آپ نے ایک آیت پڑھی ہے تخاف اور تحزن کی, اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی. اللہ تعالیٰ تم غم نہ کرو اور حزن نہ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ بھی پوچھنا ہے آپ سے, یہ اس میں تذلیل ہے یا خوشی ہے؟ آگے سنیے ذرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پریشان ہوتے ہیں, آواز ہے ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. یہ بھی آپ سے پوچھنا تھا کہ اس میں ذرا خوشی ہے یا غمی ہے, اس میں تسکین ہے یا جھڑک ہے, اس میں عزت ہے یا تذلیل ہے؟ اور سن ذرا آگے, ولا یحزن, اس میں بھی غم ہے. اذهب عنا الحزن, اس میں بھی غم اور حزن ہے. اور طریق کی کتاب اٹھا کر دیکھ, حضرت ابو طالب کو آپ کہتے ہیں نا, اس سال وہ فوت ہوئے تھے اور بی بی خدیجہ الکبریٰ فوت ہوئی. حضور نے فرمایا عام الحزن, عام الحزن, اس کو تاریخ کی ساری کتابیں بھری پڑی ہیں. اس کو کہا گیا کہ یہ غم کا سال تھا. کیا علامہ صاحب, عابد صاحب, دیکھیں میں آپ کو جواب دے دوں بھائی صاحب. حزن ہوتا ہے, دیکھیں آپ نے میری بات سمجھی نہیں, آپ سن لیں, بات سن لیں, سب جگہ پہ بات سن لیں بھائی. میں نے نہیں کہا کہ قرآن میں کبھی حزن استعمال نہیں ہوا, آپ کا ٹائم نہیں تھا ویسے. حزن ہوتا ہے مصیبت حاصل کے لیے, خوف ہوتا ہے مصیبت لاحق کے لیے, حزن ہوتا ہے ماضی کے لیے, اچھا, خوف ہوتا ہے مستقبل کے لیے. ابھی آپ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قال یا حسرۃ علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم. سنیے نہیں کشیف پڑھی آپ کے ساتھ, نہیں کشیف پڑھی ہے. دیکھیں آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, آپ میرے ٹائم میں نہ بولے مجھے ڈیفینیشن نہیں, پلیز اس کا جواب دے لو. آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ دیکھیں بھائی صاحب, میں نے آپ کو 10 منٹ دیے تھے, زیادہ نہیں دیے. ضائع کر رہے ہیں. تفسیر کشیف میں سنیے ذرا, اس پہ سرکار نے فرمایا حضرت ابو بکر فبکا, ابو بکر حضور کے لیے رو رہے تھے, اپنے لیے کیوں رو رہے تھے؟ کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ غار میں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور کو نقصان نہ پہنچ جائے. غار میں یہ رونے کے, اگر کوئی خطرہ ہو تو انسان روتا ہے, خطرے پہ انسان روتا ہے. آج تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں کسی صحابی نے رویا؟ اسی لیے تو پاکستان نہیں آتا, کہتا ہے بھائی غزوہ احد میں صحابہ روتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خطر نہ پہنچے. مجھ سے رونا حزن ہوتا ہے. اوکے بھائی, اچھی بات ہے. ابھی پاکستان, اوکے, آپ کے 10 منٹ ختم ہے. اللہ صاحب آپ کیا اوکے, میں آپ کا خادم ہوں, آپ اگلے ہفتے تشریف لائیں, آپ سے مزید گفتگو ہوگی. وقت آپ کی ختم ہے, آپ نے 10 منٹ وقت مانگا, میں نے آپ کو وقت 10 منٹ دے دی. ابھی آپ نے جو کہا ہے میں ان کا جواب لے لوں. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام پہ حضرت یعقوب علیہ السلام روئے ہیں, فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ سورہ یوسف میں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام بڑے پیار کرتے تھے, وہ ان سے بچڑ گئے, ایک مصیبت حاصل ہو گئی ہے. بیٹے کو, ان کے بیٹے کے پیرہن کو لے کے آئے, قمیص کو لے کے آئے, اس میں خون لگایا, کہتے ہیں اس کو کس نے کہا؟ جانور نے کہا. یوسف علیہ السلام کو جانور نے کہا, اور وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے کوئی مکر میرے ساتھ کیا. لیکن یوسف جس سے بہت بڑے پیار کرتے تھے, وہ ان کے وصی, ان کے وارث ہیں. یوسف علیہ السلام بچڑ گئے, اس کے غم مصیبت حاصل ہو چکی ہے, اس میں رو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں ایک اور دو مزید موارد اس کے میں آپ کو دکھا دوں کہ قرآن مجید میں حزن جو ہے ہمیشہ مصیبت حاصل کے لیے ہوتا ہے, مصیبت حاصل کے لیے ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اس لیے وہ حزین نہیں تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یوسف کو خطرہ ہو جائے. یوسف مصیبت آ چکا ہے, یوسف لاپتہ ہو چکے ہیں. یوسف کئی سال تک, روایت میں بعض روایت میں 70 سال تک اپنے والد کے پاس نہیں تھے.
والد سے دور تھے، تو یہ مصیبت آ چکا ہے، اس مصیبت یہ خود غم ہے، غم حاصل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ ملاحظہ فرمائیے سورہ آل عمران، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، اس کے جواب میں ولا تہنوا ولا تحزنوا، اس کے جواب میں قرآن مجید میں دیکھو یہ تفسیر جلالین ہے، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ ولا تہنوا تضعفوا عن قتل الكفار، تم سست نہ ہو جاؤ کفار کے جنگ سے. ولا تحزنوا على ما اصابكم باحد، تحزنوا یہ ہے کہ تم احد میں جو تمہیں شکست ہوئی ہے، لوگ شہید ہو گئے، اس پہ غم نہ کرو. یہ مصیبت سابق کے لیے. اچھا میں معاف کیجیے، فرمایا لا خوف علیکم ولا انتم ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں تم پہ کوئی خوف بھی نہیں ہے، کوئی حزن بھی نہیں ہے. جنت میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی مصیبت بھی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ کہ آپ مثلا اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے انسان جب دنیا سے مرتا ہے نا، اولاد سے بچڑ جاتا ہے انسان، مال دنیا سے ہاتھ بچڑ جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں جنت میں بہت کچھ دیتا ہے، اس پہ کوئی انسان مومن کو حزن نہیں ہوتا. اللہ آپ کو بلا کرے. قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے، یہ سورہ مبارکہ حجر ہے، تفسیر جلالین ہے. ولا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم. فرمایا ولا تحزن عليهم ان لم يؤمنوا، یہ صيغہ ماضی ہے، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو آپ ان پہ غم زدہ نہ ہو جائیں. یہ ہمیشہ حزن ماضی کے لیے ہوتا ہے، مستقبل کے لیے نہیں ہوتا. قرآن مجید میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ مستقبل کے لیے حزن ہو. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. اس کے ذیل میں کہ وہ آپ سے مکر کرتے ہیں، ان کے مکر پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں. ولا تحزن اي الكفار ان لم يؤمنوا لحرصك على ایمانهم. لا تحزن اگر کفار ایمان نہیں لائے، لم يؤمنوا، آپ کو پتہ ہے کہ لم حروف جازمہ میں سے ہے اور یہ ماضی کو مستقبل کو ماضی کے معنوں میں چینج کرتا ہے. لم يؤمنوا، وہ ایمان نہیں لائے، کفار ایمان نہیں لائے، اس پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں. یہ ایمان نہیں لائے، آپ نے بڑا تبلیغ کیا ایمان نہیں لائے، یہ بھی ماضی کے لیے مستقبل کے لیے نہیں ہے.